تو ربانی اور محقق علماء نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ وہ دین اسلام الاسلام والاستسلام للہ وحدہ، وہ اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری کا نام ہے۔ الاستسلام للہ والانقیاد له بالطاعۃ والخضوع، اس کے فرما بردار بن جانا، اس کے حکم بجا لاتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے عاجزی، نیاز مندی، تذلل اور خضوع کا اظہار کرتے ہوئے، والخلوص من الشرک، اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام ہم سے مطلوب ہے پوری زندگی کے اندر ہمارا عقیدہ بھی وہ ہو جو اسلام نے بتایا ہے، ہماری عبادت بھی وہ ہو جو اسلام نے بتائی ہے، اور ہمارے معاملات بھی ویسے ہوں جیسے اسلام نے ہم سے مانگا اور چاہا ہے، ہمارا اخلاق اور رویہ، سلوک اور برتاؤ بھی وہی ہو جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، ہماری سیاست اور حکومت بھی ویسی ہو جیسی اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاست اور حکومت کرنی چاہیے، ہماری معیشت اور تجارت بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی اسلام نے تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے بندے ایسی تجارت کریں، ان کا ایسا اقتصاد اور معیشت کا نظام ہونا چاہیے، اور ان کی عدالت کا اور ان کی ریاست کا نظام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ اس انسانی زندگی کا کوئی دائرہ، اس کا کوئی شعبہ اور اس کا کوئی میدان وہ اسلام سے باہر نہیں ہے، وہ سب کو اسلام نے متعین کر دیا ہے، اور ان کے اندر انسان کے طرز عمل کی تشکیل فرمائی ہے، اور انسان کو دے دیا ہے کہ تو نے ایسے 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 کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دین اسلام، یہ شریعت اسلامیہ، یہ دین برحق اللہ رب العزت کا کامل اور شامل دین ہے، کامل دین ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اور یہ شامل دین ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں ملک کا داخلی نظام بھی ہے اور بین الاقوامی نظام بھی ہے۔ پوری کی پوری زندگی کو یہ دین کور کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو منضبط کرتا ہے۔ اس دین نے حدود مقرر کر دی ہیں، راستے متعین کر دیے ہیں کہ یہ حدود ہیں، ان سے باہر نہیں جانا، اور یہ راستہ ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ سب کچھ اس دین نے واضح کر دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے مقرر کر کے بیان بھی فرما دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو واضح بھی فرما دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا، اس پہ چل کے دکھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حدود و قیود پوری طرح واضح فرما دیے، اور فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، المحجۃ البیضاء، جو روشن، تابندہ اور واضح راستہ ہے۔ المحجہ واضح راستہ، البیضاء روشن اور تابندہ راستہ، لیلھا کنہارھا، یہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی التباس نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں، اور کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اب اس راستے سے دائیں بائیں جو جائے گا وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا، وہ تباہ و برباد ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی، اس کی آخرت بھی نہیں رہے گی اور اس کی دنیا بھی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر جب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان اپنے ایمان کا احتساب کرے اور اپنے عقیدے اور عمل کا احتساب کرے، اپنی زندگی کی ترجیحات کا احتساب کرے، اور صبر کی تربیت لے کر انسان اس دین کی طرف پلٹے، اس دین کی طرف رجوع ہو
اور اس دین کے اوپر قائم ہو جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کو تمہارے لیے میں نے پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کے کلمات جو اس کے تقویمی کلمات ہیں جس کے مطابق یہ پوری کائنات چل رہی ہے، وہ کلمات تقوینیہ وہ بھی اللہ رب العزت کے عدل کے اوپر مبنی ہیں، اور وہ سچے اور پکے ہیں، اٹل اور قطعی ہیں، ان میں کوئی آگا پیچھا نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو اس کے تشریعی اوامر ہیں، جو اس کی دین اور شریعت کے احکام ہیں، یہ جو اس کے اوامر اور احکام ہیں یہ بھی پورے ہیں۔ کلمۃ ربک تمت کلمۃ ربک، پورے اور سچے ہیں یہ، صدقاً، ان کی سچائی میں، ان کی حقانیت میں، ان کے مبنی پر حکمت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وعدلا، اور یہ عدل اور حکمت کے ساتھ معمور ہیں، نہ یہ غیر حکیمانہ ہے اور نہ ہی یہ غیر عادلانہ ہے، عدالت اور حکمت بھی ان کے اندر ہے اور صداقت اور حقانیت بھی ان کے اندر ہے۔ تو یہ دین کامل بھی ہے اور شامل بھی ہے، کوئی زندگی کا حصہ اس سے باہر نہیں ہے۔ زندگی عقیدہ، زندگی عبادت، زندگی معاملات کے اندر عدل اور احسان، زندگی حکومت اور ریاست کے اندر لوگوں کے اندر عدل قائم کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، اور دنیا سے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنا، اور ایک اللہ کی بندگی کو پوری دنیا کے اندر لوگوں سے کہنا کہ اس کے بندے بنو اور اس کی بندگی کرو، اور اس کے سوا ہر ایک کی بندگی چھوڑ دو۔ دین اسلام اس چیز کا نام ہے۔ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رستم کے دربار میں جا کر اسلام کی سفارت اور اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، تم تو عرب کے پسماندہ لوگ تھے۔ تو کہنے لگے کوئی شک نہیں کہ ہم پسماندہ تھے، ہم بالکل بے حیثیت تھے، لیکن اللہ ابتعثنا، اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے، ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں سے انسانوں کی بندگی چھڑا کر انہیں اللہ کی بندگی کے اوپر لگا دیں۔ کہیں بادشاہ کی بندگی ہو رہی ہے، کہیں مذہبی طبقوں کی بندگی ہو رہی ہے، کہیں شاہی خانوادوں کی بندگی ہو رہی ہے، کہیں رسم و رواج کی بندگی ہو رہی ہے، کہیں قوم قبیلے کی بندگی ہو رہی ہے، اور کہیں پیٹ اور خواہشات کی بندگی ہو رہی ہے، اور کہیں شرمگاہ اور انسان اپنی شہوات کی بندگی کر رہا ہے۔ ان بندگیوں کے اندر انسان لگا ہوا ہے، ان ساری بندگیوں سے نکال کر اسے صرف ایک اللہ کی بندگی کے اوپر نگاہ دینا۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، وہ شاہی نظام ہو بادشاہت کا، وہ قومی نظام ہو لوگوں کے قوم قبیلے کا، یا وہ کوئی لوگوں کے جرگے کا نظام ہو، یا آج کے دور میں یہ جو نظام چل رہے ہیں جنہیں جمہوریت کہا جاتا ہے یا سیکولرزم کہا جاتا ہے، ان سارے نظاموں کے اندر ظلم، زیادتی، حق تلفی اور لوگوں کے ساتھ بددیانتی اور بدسلوکی ایک ہی جیسا رویہ ہے۔ کوئی نظام بھی اس سے پاک نہیں ہے۔ اگر عدل ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اندر، اسلام ہے وہ عدل کا نظام، جس کو اللہ رب العزت نے نازل ہی اس لیے کیا تھا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سارے لوگ عدل کے اوپر زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس میں عدل سب کے لیے ایک جیسا ہے، جیسا بادشاہ کے لیے ہے ایک ادنا مزدور کے لیے بھی ویسا ہے، جیسے عورت کے لیے ہے مرد کے لیے بھی ویسا ہی، جس طرح کے کسی اونچے خانوادے کے لیے اور اونچی جاتی کے لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح
جن لوگوں کو لوگ نیچ سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی وہی ہے، اور اسلام کی نگاہ میں کوئی اونچی جاتی اور کوئی نیچا طبقہ ہے ہی نہیں، سب کا ایک اللہ خالق ہے، اور سب ایک ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہے، اور دنیا میں آنے کا سب کا پروسیس ایک ہے، ایک پروسیس ہے، اور دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی پروسیس ہے، اور کھانے کا اور کھانے کے بعد کے لوازمات کا بھی سب کا ایک ہی جیسا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ دین یہ چاہتا ہے کہ جتنے دنیا کے اندر ادیان ہیں ان کے ظلم سے انسانیت کو نکال کر اسلام کی عدل کی آغوش میں لے آیا جائے، اور اسلام کے عدل کے جھنڈے کے نیچے ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور یہ اسلام اس لیے ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کے اندر انسان کو لے جایا جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ دین اللہ رب العزت کا مقرر کردہ دین ہے، اور اس دین کے مقابلے میں کسی بھی جگہ پر عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، سلوک ہو، معاملہ ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، ریاست ہو، عدالت ہو، پنچایت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مسلمان کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دین سے آگے پیچھے ہو، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس دین کے اوپر قائم رہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن خاتون کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا جواز ہی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اور حکم آ جائے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ان کی خود مختاری اور مرضی پھر باقی رہ نہیں، پھر مومن کی مرضی نہیں، پھر مومن خاتون کی مرضی نہیں، مرضی کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ ما كان لهم الخيرة من امرهم، اللہ اکبر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله، ہاں کوئی اللہ کی مرضی پوری کرے یا اللہ کی ناراضگی کے راستے کے اوپر چلے، محدود وقت کے لیے محدود دائرے کے اندر انسان کو اختیار اور آزادی ہے، لیکن مطالبہ اس سے یہ ہے کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود اور فرما برداری چھوڑنے کا اختیار رکھنے کے باوجود اگر تو فرما بردار بن جائے اور نافرمانی چھوڑ دے تو بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو دین کے اوپر اطمینان کے ساتھ قائم رہی، ارجعی الی ربک، جا واپس اپنے رب کے حضور، پہنچ جا راضیتاً، تو اللہ سے راضی تھا، تو اللہ کی رضا پہ راضی تھا، مرضیہ، اب وہ اللہ تمہیں راضی کر دے گا، تو نے اس کی رضا کو قبول کیا، اب وہ تجھے راضی کر دے گا، جا اپنے رب کے حضور۔ تو مسلمان کو اس دین کے معاملے میں اللہ اکبر یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ